السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ یار میں بہت سوچتا ہوں، میں اوور تھنک کرتا ہوں اور میں اس سے کیسے جو ہے وہ نجات پاؤں۔ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ دماغ کا کام تو سوچنا ہی ہے، لیکن آپ سم ٹائم جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ جب سوچتے ہیں تو اس کو اوور تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ اور کسی بھی مسئلے پہ فار ایگزامپل آپ مثال لے لیجئے کہ اگر ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا کوئی پیپر ہے یا اگر کوئی اس کا ٹیسٹ ہے، تو اس سے پہلے وہ سوچتا رہے گا کہ مطلب میرا ٹیسٹ ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ پڑھے گا نہیں، پڑھنے پہ فوکس نہیں ہوگا، لیکن فوکس جو ہے وہ اپنا سارا ٹائم اس طرف لگا لے گا کہ میرا پیپر ہے یا میرا ٹیسٹ ہے، اور مجھے وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں کون کون سے سوال آئیں گے، پتہ نہیں میں اس کو صحیح سے کر پاؤں گا یا نہیں، اور اگر میری مارکس کم آئے تو کلاس میں لوگ کیا کہیں گے، پھر اس کے بعد اگر پیرنٹس کو پتہ چل گیا تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں کیا کہیں گے، ٹیچر جو ہے وہ اس قسم کے مطلب جو ہے وہ خدشات ذہن میں لے کے اور وہ سوچتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دماغ ایک واحد انسان کا جسم کا حصہ ہے جو کہ وہ سوچتا ہے، اور سم ٹائم وہ آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اوور تھنکنگ جو ہے وہ کرے، جب آپ اپنی توجہ نہیں اس کے اوپر سے ہٹاتے یا اسی بات پہ فوکس رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی جاب پہ ہے تو فرض کریں کسی کو کوئی اگر آفس میں مسئلہ ہے تو وہ گھر آ کے بھی وہی باتیں سوچتا رہے گا کہ اگر دیکھیں پتہ نہیں آج آفس میں باس کے ساتھ یہ بات ہوئی، یا فلانا بندہ مجھے یوں کہہ رہا تھا، یا میں پتہ نہیں کل کیا ہوگا، باس پتہ نہیں مجھے میٹنگ میں بلا کے کیا کہے گا۔ اور اس قسم کے جو خدشات ہیں وہ اوور تھنکنگ انسان کو کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور جب یہ خدشات آپ اپنے دماغ سے نکال لیں گے تو یقیناً آپ ایزی ہو جائیں گے، اور یہ اوور تھنکنگ کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ اوور تھنکنگ جو ہے یہ نہ صرف آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہے بلکہ آپ کے دماغ کو بھی تھکا کے رکھ دیتی ہے۔ مطلب مائنڈ جو ہے اس کو پیسفل ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے جو بھی خدشات آپ کے ہوں، ٹھیک ہے انسان ہے سوچتا ہے، بار بار خیالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کو جھٹک دینا چاہیے۔ ان کو یہ نہیں کہ آپ ان کو دماغ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اگر آپ فرض کریں کھانا کھا رہے ہیں تب بھی اپنے سوچ رہے ہیں، اگر آپ واش روم گئے ہیں تب بھی سوچ رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی سوچ رہے ہیں، اور اگر آپ سونے کے لیے لیٹے ہیں تو تب بھی سوچ رہے ہیں۔ جب تک آپ یہ خدشات یا سوچنا جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، اوور تھنکنگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو اوور تھنکنگ کے لیے میرے خیال میں تو بیسٹ طریقہ یہی ہے، بہت سے لوگ بتاتے ہیں، بہت سے لوگ سکائٹرسٹ بتاتے ہیں، بہت سے جو ہیں وہ اپنا یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، آپ کو وہ اس سے آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، اس سے آپ کا ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے، اور آپ اسی گول دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، نہ کوئی کام کر پا رہے ہیں۔ فرض کریں کہ جس نے ٹیسٹ تیار کرنا تھا وہ ٹیسٹ تو تیار نہیں کر رہا، لیکن اس کا ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے، وہ سوچ بھی رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تھکا بھی رہا ہے، اپنے مائنڈ کو تھکا رہا ہے۔ مائنڈ اگر تھک جائے انسان کا تو سمجھے ساری باڈی تھک جاتی ہے، کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ اس کو ایزی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح سے آج کل کا دور ہے، ہم اپنے مائنڈ کو آپ کو پتہ ہے بیجا جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، بیجا گھما کے رکھتے ہیں اس کو۔ سوشل میڈیا کی اتنی ایپس ہیں، ہم ان کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیس بک کی سکرولنگ چھوڑی تو انسٹاگرام شروع کر دی، وہاں سے چھوڑی تو ٹک ٹاک پہ آ گئے، وہاں سے چھوڑی تو لنکڈ ان پہ آ گئے، وہاں سے پھر نکلے تو واٹس ایپ پہ آ گئے، لوگوں کے اسٹیٹس دیکھنے بیٹھ گئے، لوگوں نے کیا لگایا کیا نہیں لگایا، لوگوں کی تصویریں لائک کرنے لگ گئے، لوگوں کی پروفائلیں کھول کے بیٹھ گئے، اور کیا کہتے ہیں اپنا ان کے اوپر کامنٹ کرنے لگ گئے۔ مطلب یہ سارا ویسٹیج آف ٹائم ہے، اور یہ اپنے دماغ کو الجھانے کے مترادف ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو سکون نہیں لینے دینا اور اس کو پریشان کیے رکھنا ہے۔ آج کل جہاں آپ کو پتہ ہے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور یہ جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں انہوں نے مطلب جو ہے نا، وہ وقت ٹھیک تھا کہ جب ایک فون گھر میں بندہ ہوتا تھا، آپ بازار بھی گئے ہوئے ہیں تو فون وہ گھر میں پی ٹی سی ایل کا یا جو بھی آپ کا لینڈ لائن فون ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اور آپ بازار میں ہیں تو آپ کی جیب میں کوئی فون نہیں ہے، آپ بس میں ہیں تو آپ کی جیب میں کوئی فون نہیں ہے، آپ اسکول کالج یونیورسٹی گئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ اگر کہ وہ اس وقت اس فون کا چاؤ بھی بہت ہوتا تھا کہ کسی ریلیٹیو کا، کسی انکل کا، کسی آنٹی کا فون آ گیا آپ کے گھر میں تو سب بچے بڑے فون کی طرف لپک پڑتے تھے، اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، اور دل کر رہا ہوتا تھا سب اٹھانے کے لیے دوڑتے تھے فون وہ۔ لیکن اس کے بعد سے جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں انہوں نے تو مطلب سب کچھ ہی فون میں اکٹھا کر دیا، کمپیوٹر کی بھی جگہ نہیں رہی ہے اب تو۔ ہر چیز جو ہے ایک سے ایک چیز وہاں پہ ہے، ایک سے ایک، پھر اسمارٹ فون آنے کے بعد ایپس آ گئیں۔ مطلب یہ سارا جو ہے آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے، آپ ایک فرض کریں بیٹھے ہیں اور آپ نے فون اٹھایا ہے تو 1 سے 2 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں آپ کے، اور وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے یا اپنا دماغ جو ہے وہ اس طرح الجھانا چاہیے، یا اس کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے جہاں پہ وہی ٹائم آپ ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، وہی ٹائم آپ کا ہے اگر آپ ظاہر سی بات ہے ذکر اذکار کر لیں، وہی آپ کا اگر ٹائم ہے تو آپ ایکسرسائز کر لیجئے، وہی آپ کا ٹائم جو ہے آپ اس کو جو آپ اسکرولنگ پہ لگا رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو تھکا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ لگائیے،
وہ آپ کا مستقبل ہیں، ان کو پڑھنے بٹھائیے، ان کے ساتھ ہوم ورک میں ان کی مدد کیجیے. اگر آپ خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر آپ گھر میں ہیں، اپنے آفس سے آ گئے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ سارا فون کے اوپر لگائیں یا کچھ ایسے ہی لیٹے لیٹے پڑے سوچتے رہیں یا بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں، آپ اپنا وہ انرجی پازیٹیو طرف جو ہے وہ یوز کریں. اپنے بچوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی ایک مطلب جو ہے آپ کو بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ٹائرڈ ہیں اور آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کا مائنڈ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، مائنڈ میں مسلسل گھوم رہی ہے، آپ اس وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کا مطلب چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کا دماغ آپ کو اوور تھنکنگ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو آپ اپنا جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، آپ وضو کیجیے، اپنا ذکر و اذکار کر لیجیے. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بڑا فائدہ دیں گی، آپ کی توجہ ہٹے گی. یقیناً جب آپ نے ذکر و اذکار کی طرف کر لیا تو آپ پھر سوچنے کی طرف سے باز آ جائیں گے. آپ ذکر کر رہے ہوں گے، آپ درود شریف کی تسبیح کر رہے ہوں گے، آپ کلمے کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اسی طرح سے آپ جو ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یقیناً آپ بچوں میں بیزی ہوں گے، انوالو ہوں گے. ان کو پڑھائیے، ان کو پارک لے کر جائیے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے. اگر آپ گارڈننگ کا شوق ہے آپ کو تو آپ درخت پودے جو ہیں اگر آپ کے گارڈن میں ہیں تو آپ ان کو ٹائم دیجیے، ان کو پانی دیجیے. اپنے اگر آپ نے کوئی اینیمل، کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں پالتو گھر میں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے. تو یہ جو سارے مشاغل ہیں، یہ آپ کی یہ جو ساری مصروفیات یہ جو ہیں، یہ آپ کی وہ جو توجہ ہے، جو آپ اوور تھنکنگ سے پریشان ہیں، آپ کی یہ ریلیز کر دیں گے، یہ ایزی کر دیں گے آپ کے مائنڈ کو. ٹینشن جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی. تو آپ جو ہے آپ کا دھیان بڑھ جائے گا. جو ہی آپ کا دھیان بڑھ جائے گا آپ اپنے آپ کو بہت ایزی فیل کرنے لگیں گے. اگر آپ کا دماغ ایزی ہے تو سمجھیں آپ کی ساری باڈی ایزی ہے. اگر آپ نے اپنے دماغ کو ہیوی کیا ہوا ہے، اس کو بھاری رکھا ہوا ہے، اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو آف کورس جو ہے وہ آپ کے ساری باڈی ایک قسم کی تھکا دینے والی ہے. اتنے آپ آفس کے کام سے نہیں تھکے ہوں گے، اتنے آپ ٹریولنگ آفس کے لیے آنے جانے سے نہیں تھکے ہوں گے، اتنا آپ جو بھی آپ کی جاب ہے، جو بھی اس کی نیچر ہے، اس سے نہیں تھکے ہوں گے جتنا آپ اوور تھنکنگ سے تھک جاتے ہیں. دیکھیں، فرض کریں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے آفس میں، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں، کسی دوست نے کچھ کہہ دیا، کسی ریلیٹیو نے کہہ دیا، وہ دن گزر گیا. اب آپ آگے کی سوچیے، اس دن کو بھول جائیے. وہ کہتے ہیں نا کہ دن لمبی پیا تو سوچی گیا، مطلب سوچی پیا تو بندہ گیا. تو وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ کسی سوچ میں پڑ گئے ہیں تو آپ سمجھیں آپ نے ٹینشن لے لی ہے، آپ نے اوور تھنکنگ کیا ہے، آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی اوور تھنکنگ کے بہت سے نقصانات ہیں، ڈپریشن کے، ٹینشن کے بہت سے نقصانات ہیں. آپ جو ہے وہ اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر اپنے آپ سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک ایسی لڑائی چل رہی ہوتی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی. تو میں تو یہ سب سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ اوور تھنکنگ جو ہے اس سے بچیں اور اس کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا آپ جو ہے وہ، اگر آپ کو پھر بھی مدد نہیں مل رہی ہے جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو پھر آپ کسی اچھے سکیٹرسٹ کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. وہ بھی آپ کو بہتر مشورہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن شرمائیے مت، گھبرائیے مت. اپنا اگر اس قسم کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنی مسز کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے بچوں میں گھل مل جائیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اگر یہ اس طرح سے فالو کریں گے، اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یقیناً اس مسئلے کو کم کرنے میں ضرور مدد ملے گی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ، تھینک یو.